السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خدا وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، گنتی کو پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس امید پر کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے، اپنے حبیب پاک کے کرم سے آج کا یہ عظیم الشان یوم الجزا ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ یوم الجزا انعام کا دن، یوم الجائزہ انعام کا دن۔ کسے انعام ملتا ہے، کسے انعام دے گا؟ خاص طور سے اللہ سبحانہ روزہ داروں کو آج کے دن اجر دینے کی محفل فرشتوں کے سامنے سجائے ہوا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک تمام روزے داروں پر مباحات اور فخر فرما رہا ہے، یہاں تک کہ روزہ دار اللہ کا ٹاپک اور عنوان ہے۔ فرشتے سامعین ہیں، خدا آپ کے حساب سے کہیں تو خطیب ہے۔ عنوان ہے روزہ دار اور ان کا انعام۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے، ما جزاء اجیر وفا عملہ یا ملائکتی۔ اے فرشتوں، اس مزدور اور اس اجرت کے طلبگاروں کا کیا بدلہ ہوگا بتاؤ، جس نے اپنا عمل پورا مکمل کیا ہے، یعنی جس نے مکمل روزہ رکھا ہے، اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق مکمل کوشش کر کے اس نے روزے رکھے، بتاؤ اس کا اجر کیا ہوگا۔ فرشتوں کو کہنا چاہیے، اے اللہ تو دینے والا ہے، وہ لینے والے ہیں، میں کیا کروں؟ لیکن فرشتوں کے سامنے پیش کر کے گویا آپ کی جو عزت افزائی اللہ پاک فرمانا چاہتا ہے وہ آپ محسوس کیجیے۔ وہ ایک رشکیہ جملہ ہے، رشک فرما کر رب العالمین کہہ رہا ہے، ورنہ آپ کے اسٹیٹس کو جان رہا ہے کہ آپ کا روزہ کیسا، کیوں، کتنا ہوا ہے۔ مگر بندے اس بات کو سمجھیں کہ روزہ کی اہمیت کیا ہے۔ میں فرشتوں سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ اس کا اجر کیا ہوگا، اس کی جزا کیا ہوگی۔ اب فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں کمال ہے امت محمدیہ سے، خصوصاً انسان سے فرشتے بھی کیوں اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک سارے جتنے بھی شیاطین شریر قسم کے ہیں، دعا کرتے ہیں فرشتے ان سے نمٹ لیں، اور جس طرح ہم سے فرشتے پیار کرتے ہیں، ہم سب کی مدد فرمائیں۔ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ پاک
मुखलिस बंदों में शामिल फरमाए ताकि शयातीन का दांव आप पर न चले, हम पर न चले। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह अगर उन्होंने पूरा पूरा अमल किया है तो ऐसा करके उसको पूरा पूरा अजर अता फरमा, कमाल है। तो अल्लाह पाक अब जो आगे फरमाता है, ये चीजें समझिए। जब बड़ा छोटे से मशवरा लेता है ना, तो वो मजबूरी नहीं है, उसके बैकग्राउंड को समझिए। छोटे की भी उस बड़े के मुकाबले में अहमियत नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी अहमियत है। फरिश्ते तो बहरहाल पाक हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, बताओ क्या अजर होगा? फरिश्ते कहते हैं पूरा पूरा उसे अजर देना चाहिए अगर उसने पूरा अमल किया है। चुनांचे अल्लाह पाक फरमाता है, अब जो जुमला है वो जुमला आपके लिए, हमारे लिए काबिल रश्क है। और ये नहीं कि सिर्फ आप समझिए ले लिए और फिर 365 दिन तक, बल्कि 355 एक महीना तो काटना होगा, 355 दिन तक आप उसको भूल जाएं, ऐसा नहीं। गोया 355 दिन तक का आपको अल्लाह पाक एक गिफ्ट दे रहा है, जिसे आप ईद गिफ्ट भी कह सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी। क्या बात है! मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम और मेरी शान की बुलंदी की कसम, व इर्तिफाए मकानी, मैं जो लेवल का हूं उस लेवल की उलू व मर्तबत की कसम, अन्नी कद गफरतु लहुम फशहदु या मलाइका, मैंने उन तमाम को बख्श दिया है, तुम सब गवाह हो जाओ। अब उन तमाम से मुराद इधर उधर नहीं, आप हम हैं। मैंने उन तमाम रोजेदारों को बख्श दिया है जिसने मेरी इताअत व इत्तिबा में मुकम्मल तौर पर इखलास-उल्लाह के साथ अपनी वसात के मुताबिक रोजे पूरे किए हैं, मैंने उन सबको बख्श दिया है। अब हदीस के जुमले सुने, आखिर के हैं कि यहाँ तक कि अभी आप आए हैं ना, ये आए हैं तो अजर लेने आए। अब जब ये जुमला अल्लाह पाक फरमाता है, कहते अन्नहुम मग़फ़ूरून, यहाँ तक के सारे रोजेदार जब मेरी बारगाह में किबरियाई बड़ाई बयान करने के लिए आई कि ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये दर हकीकत शुक्राना है, ये उस नेमत का शुक्राना है जो आपको अल्लाह पाक दिया है कि मैंने बख्श दिया है। तो उस शुक्राने के तौर पर आप आए हैं, और जब आप जाएंगे ना तो अल्लाह पाक उसका भी मंजर फरमा रहा है। बल्कि हदीस के अल्फाज हैं कि आप सब बख्शे बख्शाए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बख्शे बख्शाए जा रहे हैं। अब सोचनाक बात है, सोचनाक पहलू है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आप हम कभी कभी ईद को देखने लगते हैं। आज की जो रात थी वो तो गुजर गई, और अभी का जो दिन है मगरिब तक, ये बड़ी अजीम शान और बरकत वाले लम्हात से भरपूर ये दिन है। इस दिन को आप सिर्फ जो है दावतों में या इधर उधर की अब लंकरानियों में भी कह सकते, इधर उधर की बातों में आप खुदा न गुजारे। बिल्कुल सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, दोस्त अहबाब तोहफे तहाइफ, लेकिन जो आज अल्लाह का अट्रैक्शन आपके लिए है उसमें आप गफलत न करें। ऐसा ना हो कि आप दावतों में ज़ुहर भूल जाएं, ऐसा ना हो कि आप असर भूल जाएं और इस तरह थक जाएं दावतों में कि फिर सो जाएं और नमाज कज़ा हो जाए। ये कैसी बख्शी बख्शाई शख्सियतें होंगे आप? ऐसा नहीं। जब अल्लाह इनाम देता है तो उस इनाम का आपको एहसास करना है। आप जानते हैं अभी हम आप सब जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा आप सबको हम सबको ईमान की दुनिया में आबादी नसीब फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती और तवानाई जिसको ईमान नसीब फरमाए, और बार बार रमज़ान नसीब फरमाए। आपको बख्श दिया, अब आप बख्श दिया, ये बताइए बख्शिश का तो एक पैमाना ये है कि मरना और बख्शे जाना है, लेकिन जिंदगी में अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत का पैमाना। अब ये चीज जरा बताइए, क्या कोई ऐसी चीज है कि उसको रखा जाए? कोई ऐसी चीज है कि आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, कोई चीज ला करके उसको आप यूज करेंगे, या आप मग़फ़िरत आपको अल्लाह पाक ने दे दिया, क्या करेंगे आप इसका?
یہ ہے سمجھنا ہے آپ، یہ چیز کو آپ کو سمجھنا. مغفرت تحفہ ہے اللہ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرمائے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ جانتے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ نماز پڑھو نہ پڑھو کیا ہے کیسے. اصل وجہ یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اس لیے ہے کہ بندہ کم سے کم اس بہانے سے یہ محسوس تو کرے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. حالانکہ عمل کی جزا تو آپ کو دینے والا اللہ تعالیٰ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں چاہتا، عشق کا محبت کا کون نہیں دعویٰ کرتا. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کہنا تو مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نماز پڑھا کرو، تو ایزی انداز میں کہہ دیا. خوش کرنا چاہتے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد خوشی، سرور، مجھے خوشی ملتی ہے. آپ آج کے دن تو غافل نہ ہو، یوم الجائزہ ہے. قربانی کے ایام میں بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں آپ، ہم بانٹنے میں یا لینے میں اس طرح سے اتنا تھک جاتے ہیں کہ عصر غائب، مغرب غائب، کیا کیا سب غائب ہی ہو جاتے ہیں. اور ابھی آپ جلدی سو کر اٹھے ہوں گے تو اب اس میں اب تھکان ہوگی، اب شیر خور میں بٹیں گے ساری چیزیں. کوئی چیز سے روکا نہیں جا رہا، لیکن جو آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے اس کا شکرانہ آپ کو کم سے کم آج تو ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوڑیے گا. خدا کرے ہمیشہ نمازی آپ کو اللہ پاک بنا دے، کیونکہ بار بار خدا اپنے گھر بلانا یہ آسان بات نہیں. چھوٹی سی مثال لو، بغیر بلائے اگر آپ کے گھر میں چلا جاؤں، کہوں صرف کہ شیر خورما کھانے آیا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ذرا سا بھی محبت ہوگی تو بہت خوش ہوں گے آپ، بہت خوش ہوں گے آپ بغیر بلائے. اب آپ سوچیں اللہ کی بارگاہ میں آنے کا موقع آپ کی طبیعت سے نہیں خدا کی چاہت سے اگر ہو، اے بندو آؤ میری بارگاہ میں، کیا بات ہے، لے جاؤ میری بارگاہ سے. اللہ کے گھر میں آپ کو موقع ملے آنے کا، آپ اپنے دوستوں کے ہاں بھی آپ جاؤ گے، اچھے سے اچھے کپڑے ماشاءاللہ، اچھا بہت اچھا دکھ رہا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آپ کرو گے. یہ کیوں دل خوش ہوگا نا. جتنے اچھے دوست کے پاس جاؤ گے اسی انداز میں آپ جاؤ. خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آپ کو 5 وقت آنے کا مکمل موقع ملتا ہے. میں کبھی کبھی اس آیت کریمہ پر جب غور کرتا ہوں نا، اللہ پاک فرماتا ہے اولاد آدم جب میرے پاس آیا کرو نا بن سور کے آیا کرو. اس پہ غور کریں آپ، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، میرے پاس آیا کرو بہت پوری زینت کر کے آیا. حالانکہ زینت مردوں کے لیے حرام، لیکن بنی آدم کا لفظ ہے، بناتے آدم نہیں ہے، بنی آدم. کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میرے پاس آؤ. پہلے آپ سمجھو تو صحیح میں کتنا تمہیں چاہتا ہوں، اب کیسا میں فرینڈ ہوں یہ تو سمجھو. محبوب سورہ آل عمران کی اس مشہور آیت کریمہ سے کہ آپ اگر نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. یہ تو فرینڈ بنا لے گا، یہی مطلب ہوا. محبوب بنا لے گا تو عربی لفظ ہے بس، اس کا انگلش میں فرینڈ بنا لے گا. تو آپ بڑے سے بڑے فرینڈ کے پاس آپ جاؤ گے، اور جاؤ گے آج کی تاریخ میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اب بوڑھے لوگ تھوڑا اگر نہ بھی جائیں، جوان لوگ تو بہرحال جائیں گے، کتنا بھی پیٹرول قیمت اس کی بڑھ جائے بہرحال جائیں گے. لیکن کس انٹینشن کے ساتھ آپ جائیں گے؟ آپ کی ضیافت ہو، آپ کے پاس وہ آئیں گے تو آپ ان کی ضیافت کریں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں. دیکھیں ماشاءاللہ کیسا سجے ہیں. عید کا ایک سما بندھے، پیار کا، محبت کا، اور دل کی صفائی کا، اور ایک دوسرے سے شیئرنگ کا. یہ ہے نا. اے بنی آدم ذرا سنور کے آؤ میری بارگاہ. اللہ پاک فرما رہا. اور صرف یوں ہی نہیں، اللہ پاک تو اس کا نور ہر جگہ ہر ذرے میں موجود ہے نا. عند کل مسجد فرما رہا. اور جگہوں پر مجھے پکارو، کوئی کنڈیشن نہیں، لیکن جب میری بارگاہ میں آؤ یعنی مسجد میں آؤ. کیا بات ہے. تو سمر کر آیا. کیا ہے سمر؟ ایمان. کیا ہے؟ ظاہری طور پر باوضو. اسی لیے جو لوگ کارخانے وغیرہ میں کام کرتے ہیں ذرا وہ دھیان دیں، اللہ کی بارگاہ میں آئے. نہیں روکتے ہیں آپ کو، پاک صاف کپڑے ہیں تو آپ آئیے، لیکن ذرا سی اسی وقت اگر دعوت کی بات آ جائے تو آپ مکمل طور پر کپڑا بدل کر چلے جاتے ہو دنیا میں. خدا جب کہہ رہا ہے میرے پاس زینت کر کے آؤ، حالانکہ دوستوں نے نہیں کہا اچھا کپڑا پہن کر آنا. آپ دعوت میں جاتے تو نہیں کہتے ہیں دوست لوگ کہ اچھا کپڑا پہن کر آؤ، لیکن پھر بھی آپ جاتے ہو. خدا کہہ رہا ہے اچھے سے آؤ میری بارگاہ. تو آپ اسے ایزی نہ لیں. جو لوگ نماز وغیرہ
कारखाने वगैरह में पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, आए हम रोकेंगे नहीं, मेरे पास पढ़िए आकर के, लेकिन कोशिश कीजिए कि अच्छा कपड़ा एक खास नमाज के लिए रखिए, ताकि यहाँ जब आने की बात हो तो फौरन खोल करके आप आ जाएं, वजू कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको आपकी मदद फरमाए। तो अल्लाह ने आपको बख्श दिया है, हम सबको बख्शिश का परवाना दे दिया है। जो रोजे हैं वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बख्श दिया। जो रोजे नहीं है किसी वजह से, अब वजह बता आपको मालूम है, दुआ है अल्लाह ताला उनको आइंदा रोजे की तौफीक नसीब फरमाए। आप कभी ये ना सोचा कीजिए कि अल्लाह पाक हमें सेहत नहीं दे सकता, बीमार हूँ, ऐसा नहीं है। आप इतना कहा कीजिए कि डॉक्टर ने अगर आपको कहा है सॉरी, अगर आप ये शुगर की दवा नहीं खाएंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप अकीदा ये रखा कीजिए कि दुनिया के डॉक्टर झूठे हैं, अल्लाह सच्चा है। ये अकीदा आप रखिए, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अपनी थ्योरी, वो मखलूकी थ्योरी है। अल्लाह पाक, आप ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात में पढ़ेंगे सूरह मरियम में, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस आलम में मांग तो लिया था, अल्लाह कि मुझे अपने ख़ानदान वालों से खौफ है, इतनी खिफ़ुल मवाली मिन वराई व कानत इम्राती आखिरन फहबली मिन लदुनका वलिया, इसलिए मुझे एक ऐसा मेरा वारिस दे, मुझे जो मेरा वारिस हो, मुझे होना। वलिया मुज़क्कर का सिगा, यानी मर्द मांग रहे थे, औलादे नरीना मांग रहे थे। यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब वजअलहु रब्बी रज़िया, और ऐसा देना अल्लाह कि तू भी उसे पसंद करना, तू उससे पसंद करना, तू उससे प्यार करना। हाँ मेरे, तो अल्लाह पाक ने फरमाया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया, लो तुमने मांगा था ना बेटा, तो मैं नाम रख करके बेटा दे रहा हूं नाम रख करके बेटा दे रहा हूं, बशारत दे रहा हूं एक बेटे की, इस्मुहु यहया, उसका नाम यहया है। ये यहया का माना अरबी लफ्ज है, यहया का माना ये जिंदा रहेगा। क्या बात, हय्युन से है, ये पहले मुजारे का सेगा है, जिंदा रहेगा। ये अल्लाह पाक फरमा रहा है यहया, इसका नाम यहया। हजरत ज़करिया ने मांगा था ना, और जब ज़करिया ने मांगा था मिल गई, लेकिन फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इम्राती आक़िर, ए अल्लाह कहाँ से बच्चा होगा, मेरे बाल सूखे ये हो गए, यानी ज़ईफ़ी, और मेरी हड्डी वगैरह काम नहीं कर रही है। वो अपना बता रहे थे, अपना पूरा सारा मामला, कमजोर हूं मैं, बीवी हमारी बच्चे से आ रही है, वो दे नहीं पाएगी। आखिर आपके हिसाब से कहें नबी की बीवी है, अल्लाह ताला माफ फरमाए इस लफ्ज़ से, लेकिन आप समझ गए हैं तो छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं दे सकती, ये बच्चा नहीं दे सकती। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, उस वक्त का जुमला सुनिए कि क़ाला कज़ालिक, कह दिया तो कह दिया कमाल है, दूंगा तो दूंगा, ये अल्लाह पाक का। क़ाला कज़ालिक क़ाला रब्बुक हुवा अलैहि हय्यिन, ए ज़करिया तेरा रब कह रहा है ये बहुत इजी है मेरे लिए। हुवा अलैहि हय्यिन, क्यों? वक़द खलक़तुका, अरे तू कुछ नहीं था, क़द खलक़तुका शैअन वलम तकुन, तुमको मैंने पैदा किया, तू कुछ नहीं था, तुम कुछ नहीं थे ना। अरे कुछ नहीं थे तो मैंने कुछ किया, कुछ करने के बाद तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं थे, मैंने वजूद दिया, अब तेरा वजूद मेरे पास है, तो बता वजूद के बाद तो अब तो एक बेस नजर आ रहा है ना कि वजूद है। तू कुछ नहीं था तो मैंने तेरा वजूद दिया। उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने जब ये समझाया तो हजरत ज़करिया कहते हैं रब्बी जअल्ली आया, कोई निशानी बता मौला, कुछ बताना। क़ाल रब्बी जअल्ली आया, क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविय्या, तीन दिन तक जो है ना, 3 रात तक यहाँ है, दूसरे पारे में 3 दिन तक है। ये पूरा प्रोसेस बताया। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह पाक से कोई चीज़ आप बाइद न समझें, जो मुमकिन चीज़ें हैं वो चीज़ आप मांग सकते हैं। अगर आप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप कभी ऐसा ना बोला कीजिए कहाँ से आती जी, 70 साल का हो गया, 80 साल का, कहाँ से आती सेहत, ऐसा नहीं। अल्लाह पाक चाहे तो आपको ताकत अता कर सकता है, ये अकीदा आप रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे 30 साल 40 साल के नौजवान परेशान हैं और 60 साल की ताकतवर अल्हम्दुलिल्लाह शख्सियत हमारे पास मौजूद, और अल्लाह पाक पर भरोसा आप रखें। 90 साल की उम्र में अल्लाह पाक जो हजरत इब्राहिम को बेटा कर सकता, क्या बात, बेटा कर सकता, आप समझ रहे हैं इस बात।
یعنی اللہ پاک سے کوئی امپاسبل کا عنوان نہ رکھے، ممکنات میں خاص طور سے۔ اللہ آپ کو بھی صحت دے، اسی لیے جو کوئی یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ میری عمر ان کو لگیں گے، تو ایسا نہیں کرنا، ان کو ڈانٹنا ہے نا۔ یہ دعا کس سے آپ بول رہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے پاس تمہاری عمر 25 ہے، تمہاری عمر دینے کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا نہ بولو، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمر عطا کرے اور ان کو بھی عمر عطا کرے، ایسی دعا کرو۔ وہ دعا جو آپ کر رہے ہیں وہ کفریہ لفظ ہے، یہ اس کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں کہ اب اللہ کے پاس ہے نہیں، اب میری عمر ہے ان کو لگ جانا، ایسا نہ جملہ بولا کریں۔ اللہ پاک سارے مسلمان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ جو نہیں رکھے ہیں اس سال، خصوص کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں آئندہ رکھنے کی توفیق اور اسباب نصیب فرمائے، جو رکھے ہیں ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ ہو گیا وہاں تو ہو گیا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بھیا بہت بڑا گفٹ ملا ہے، بہت بڑا گفٹ ملا، یہ آپ بڑی رسپانسبلٹی آپ کی ہوگی۔ ہمارے اور آپ ایک دوسرے کی گفٹ اگر ادھر ادھر ہو جائے نا تو ہاں ارے آپ دیے تھے نا، پتا نہیں بیٹے نے توڑ دیا موبائل، کیا ہے نہیں اس نے توڑ دیا اس نے توڑ دیا، یہ چلتا۔ بخشش جو گفٹ دیا اللہ نے، اس کو آپ کیسے برباد کر سکتے بتائیے؟ کیسے برباد کر سکتے؟ تو اب اس کو آباد کیسے کرنا؟ اس کو آباد کرنا اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہی ہے ہمیشہ، یہ ہے آبادی کا مسئلہ۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی موقعوں سے اس طرح کی روایت ملتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیر میں طہارت و پاکیزگی، محبوبیت و مقبولیت ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی آپ کا قیام، آپ کا سجدہ، آپ کی طوالت عبادت، یہ دیکھ کر کبھی کبھی رش کر کے حضرت عائشہ کہہ دیتے یا رسول اللہ، آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، اتنا لمبا کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کھڑے رہنے کی وجہ سے تورم قدم، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی ہے۔ اب بیوی بھی ہے نا، لیکن وہ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹس دیکھیں آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اور فرماتی ہیں بیوی، فرماتی ہے حضور کے لیے کہ قد غفر اللہ لک، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو بخش دے گا۔ تو آپ کس، یعنی کہنا چاہ رہے آپ کس لیے کرتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے آپ کا لیول تو یہ ہے کہ اگلوں اور پچھلوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صدقے میں بخشے گا۔ تو حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ فرمایا، امت تمہارے لیے ہمارے لیے بہت عبرت کی چیز ہے، فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، یہ ہے مغفرت کا کانسیپٹ سمجھیں، افلا اکون عبدا شکورا۔ اس کا ترجمہ کچھ اور لوگ کر کے ادھر ادھر چلے جاتے، میں بتا رہا عائشہ اسی لیے تو میں اتنا لمبا سجدہ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ شکر گزار بندوں میں رکھے اور سجدہ کرنے والا رکھے، کیونکہ مجھے اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی ہے کہ میں اس عزت اور عظمت کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ یوں ہی میں سجدہ کرتا رہتا ہوں، کیا بات، یوں ہی میں اس طرح کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک جتنا آپ کو انعام عطا کرتا ہے، جس اہمیت کا انعام عطا کرتا ہے، اسی لیول کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جھکنا چاہیے۔ مغفرت سب سے بڑا انعام ہے، مغفرت سب سے بڑا انعام، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ بخشش ہونا سب سے بڑا انعام ہے۔ اب یہ چیز اللہ پاک فرما رہا ہے انی قد غفرت لہم، میں نے روزے داروں کو بخش دیا، یعنی مغفرت دے دیا آپ کو اللہ تعالیٰ، یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ اب اس کی حفاظت آپ کو کیسے کرنا؟ اگر آپ یہ شکوہ کرتے ہیں ہم کو سنت کا موقع نہیں ملتا، ہم کو اس کا موقع نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا۔ وہاں جب آپ سنیے میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیونکہ وہ جان ہے کہ یہ عبادت ایکسٹرا عبادت ہے، وہ فرائض اور واجبات والی بھی نہیں، تب تو پوچھ رہی ہے نا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ فرائض اور واجبات کی مداومت اور ہمیشگی تو کریں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرا سجدہ ریزی، ایکسٹرا اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ یہ بھی کریں، تاکہ انعام کی اہمیت آپ کے دل میں بیٹھے کہ اللہ نے جو مجھے انعام دیا ہے کچھ تو میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ ابھی زندہ ہیں، اور بخشش کا معاملہ تو مرنے کے بعد ہے۔ اس بخشش کو بچانا کیسے؟ عام زبان میں بولوں، نعمت ملنا آسان ہے، نعمت بچانا آسان نہیں ہے۔ اس لفظ کو سمجھیے گا اور گھر جا کر کے انالائز کیجیے گا۔ نعمت ملنا آسان ہے، نعمت بچانا آسان نہیں ہے۔ مگر ہم سب اپنی وسعت کے مطابق کوشش کریں۔ دیکھیے بار بار
خاص طور سے جب سے فرقہ پرست طاقتوں نے تسلط کا دنیا بسایا ہے، اس کے بعد سے خاص طور سے مسجد کو آباد کیجیے، یونٹی کو مستحکم کیجیے، پیار اور محبت کا ماحول قائم کیجیے، آپسی چپکلش اور اختلافات کو ختم کیجیے. یہ بار بار کہا جا رہا ہے اور آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. ساری چیزیں ایک طرف رکھ لیجیے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ کسی چیز کی خاص طور سے نگیٹیوٹی کی توڑ اگر آپ نہیں اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر سمجھیے. آج آپ دیکھیے، آج عید ہے نا میرے بھائی، ان بدبختوں نے، ظالموں نے آج 2 میچ رکھے ہیں. کلیئر کہہ رہا ہوں، میرے پاس سوال آئے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے لوگوں کو بچانے کی بات کر سکتا ہوں. جب ظالموں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا مسئلہ ہو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے نوجوانوں کو کہہ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا خاص طور سے آج تو کم سے کم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنا. یہ اسی بنیاد پر کہا ہے. ایسا مطلب مگن ہو جانا کہ بس کرکٹ میں آپ ادھر ادھر ہو گئے. 50% نوجوان اس سال نماز نہیں پڑھے ہیں تراویح کی. وجہ تراویح کے وقت ہی IPL شروع ہے. تراویح کے وقت ہی سلام جب پھیرتے ہیں تو 2 صف نماز نہیں. غصے میں بول دیا میں نے آئندہ سال سے نہیں پڑھوں گا نماز، کیونکہ نماز ہے تراویح اور مجھے بھی ثواب چاہیے. پڑھانا میری ذمہ داری نہیں، پڑھنا میری ذمہ داری ہے. ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، پڑھنا میری ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری صرف پڑھنا نہیں ہے. لیکن اے نوجوان، خدا را ان چیزوں، یہ لہو و لعب ہے، لہو و لعب سے دور رہو. غرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی کہیں ٹیپ ٹاپ میں ڈال کر کے دھوکے میں دور نہ کر دے خدا وحدہ لا شریک. اس لیے خدا کے واسطے ایک دم دیکھنا تک نہیں. آج تو بہرحال اگر ٹائم پاس نہ ہونا، درود پڑھتے پڑھتے آپ سو جاؤ. لیکن آپ یہ جو کرکٹ وغیرہ کی دنیا ایک دم تباہ کر دیں گے آپ کی فکروں کو. کیا نہیں ہو رہا ہے آپ کے اوپر. ملک بھارت میں رہتے ہو یار، اور اتنا ریلیکس مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ کرکٹ دیکھنے کا مطلب یہی ہوا کہ آپ پورا ریلیکس ہو، اور یہی چاہتے جو ہیں کہ آپ کو اس طرح سے مگن کر دیں دنیاوی میں، تاکہ اپنا نیا قانون، کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، کبھی کرشی قانون کا مسئلہ ہو، بس اپنا چلاتے رہیں. اس لیے آپ کو ایکٹیو رہنا ہوگا. جب تک آپ توڑ نہیں رکھیں گے تو آپ ناکام اپنے آپ کو سمجھیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. اس لیے یاد رکھیے گا، عید کا گفٹ مغفرت ہے. کلیئر بات ہے. آخری بات، عید کا گفٹ مغفرت ہے، اور اللہ پاک کی مغفرت ہے. دنیا کے آپ تمام ولیوں سے، بڑے بڑے بزرگوں سے آپ دعا کرائیں، یہ امپاسبل کا بھی پہلو رکھتا ہے. لیکن رب اگر کہتے میں نے بخش دیا ہے تو یہ امپاسبل نہیں ہے. اور اللہ پاک نے روزے داروں کو کہہ دیا فرشتوں کی گواہی میں، میں نے بخش دیا ہے، میں نے مغفرت کر دی ہے آپ کی، ان کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ پاک نے مغفرت دی. اس کی حفاظت آپ کو ہم کو اب کرنی ہے. چلیے اب جو ہے طریقہ نماز ہے، نماز کا طریقہ جی دھیان سے آپ سنیں. الحمدللہ. اور ذرا کچھ ہو تو یہ بھی بول دے، بعد میں نہیں بولیے گا. سب سے پہلے آپ کو ہم کو نیت کرنی ہے. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے لیے آپ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 2 تکبیر میں کہوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا، آسان ہو گیا ایک دم. پہلی تکبیر جب نیت کے بعد ہے تو اس کو تکبیر تحریمہ میں ہاتھ باندھ لیا آپ نے. پھر 2 میں چھوڑیں گے، تیسرے میں پھر باندھ لیں گے. پھر آپ کا کام ایک دم سائلنٹ سننا. سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد ضم سورہ ہوگا، پھر پہلی رکعت. صحیح ہے؟ ہاں، پہلی رکعت ہو گئی. اب کنفیوز نہ رہیے، ہو گئی پہلی رکعت. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر، باندھ لیے ہاتھ. ثنا سبحان کا ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، کل 4 تکبیریں ہوئی، جن میں پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے گئے، 2 میں چھوڑے گئے، تیسری میں پھر باندھے گئے. ہو گیا. اپنے اب رکعت پورے حسب امام بولا. دوسری رکعت میں جب اٹھیں گے تو پہلے کچھ نہیں کرنا، جب سورہ فاتحہ ضم سورہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر
अल्लाहु अकबर, 3 हो गए, 3 में उठाया हमने, चौथे में बगैर उठाए जाएंगे, ठीक है, चौथे में बगैर उठाए हुए रुकू में जाएंगे, समझ गए आप? आजू बाजू को तो नहीं देखेंगे आप, नमाज है इसलिए कह रहा हूं मैं। फिर से एक बात सुन लीजिए आखिरी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ लिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पहली रकात हो गई, समझ लीजिए, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं, इतना करना है आप, अब हमको करना था इसलिए हमने कहा पहली रकात हो गई। अब जब हम फिर दूसरी रकात के लिए उठे तो हम हाथ बांध करके ही सूरह फातिहा ज़म्मे सूरह कर रहे हैं, फिर 3 मरतबा हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, चौथी मरतबा बगैर हाथ उठाए हुए रुकू करेंगे। एकदम क्लियर हो गया?